کی مضبوط تالیوں میں ایک بڑا فنکار، ایک بڑی شخصیت، ایک بڑا نام، ان کے قد کے مطابق، ان کی شخصیت کے مطابق، ان کے فن کے مطابق اور ان کے اس وقت پروگرام میں شمولیت کے داد کے طور پر استقبال ہونا چاہیے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جواد احمد۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ میں نے آج عمر کو کہا تھا، عمر جالب جو ہیں ان کو کہا تھا کہ میں نے بات کرنی ہے، صرف اس لیے آؤں گا کیونکہ برابری پارٹی کا پیغام پہنچانے جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں۔ حبیب جالب صاحب کے بارے میں تو جتنا بھی کہا جائے کم ہے، نامور شاعر تھے۔ میں نے ابھی تک ان کو گایا نہیں ہے، میں ان کا کوئی نہ کوئی کلام ان قریب گاؤں گا۔ میں آج یہ خبر دے رہا ہوں عمر جالب کو کہ میں ان قریب ان کا کوئی نہ کوئی کلام گاؤں گا ضرور۔ اور مجھے 24 سال ہو گئے ہیں میوزک کی فیلڈ میں، تو مجھے پتا ہے کہ کانسرٹس بھی ہوتے ہیں جگہ جگہ، لوگ اسی طرح جمع ہوتے ہیں، لوگ تالیاں بجاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے۔ ادھر 4-5 لوگ بیٹھے تھے، چاروں بات کرتے تھے، آپ تالیاں بجاتے تھے۔ میں محظوظ ہو رہا تھا کیونکہ تالیاں بجانا جو ہے نا، وہ ضرور ایسی بات پہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ کی کوئی نظریاتی یا شعوری وابستگی ہو۔ ایسی تالی بجا دینا، وہ تو آپ کامیڈی پہ بھی بجا سکتے ہیں، ایکٹنگ پہ بھی، گلوکاری پہ بھی۔ بات کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، اس پہ تالی اس وقت بجنی چاہیے جب وہ بات کر رہے ہوں جو بات آپ بھی ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ایسی جملہ بازی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ شعور کا معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اب شخصیات کا معاملہ ہے۔ پاکستان میں آپ جو مرضی باتیں کر کے چلے جائیں، یہاں پہ بھی لوگ باتیں کر کے چلے جائیں، صرف 4 لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں، صرف 4 لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں اس وقت۔ ایک شریف فیملی، ایک بھٹو زرداری فیملی، ایک عمران خان، اور چوتھے وہ جن کے بوٹ پالش کر کے یہ سارے وزیر اعظم بنے۔ مطلب آج کل جنرل آصف منیر چوتھے وہ ہیں، ان سے پہلے جنرل باجوہ تھے، ان کے ساتھ جنرل فیض بھی تھے، ان سے پہلے جنرل ظہیر الاسلام تھے اور جنرل پاشا تھے، ان سے پہلے بہت سے لوگ اور بھی آئے، جنرل رحیل بھی آئے، 2-3 اور جنرلز بھی آئے، لیکن اس سے پہلے پھر جنرل مشرف تھے، پرویز مشرف۔ اور جنرل پرویز مشرف سے پہلے 2 باریاں لی تھیں شریف خاندان نے اور بھٹو زرداری خاندان نے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو بار بار سازش کر کے گرایا تھا ایک دوسرے کی حکومتوں کو۔ یہ ہے پاکستان کی تاریخ اب تک۔ اور عمران خان جب آئے تھے تو ہائیبریڈ گورنمنٹ بنی تھی ان کے لیے اسپیشلی۔ عمران خان کی جو اٹھان ہے وہ ہوئی تھی جب پہلی دفعہ عمران خان کو میاں والی سے سیٹ دلوائی گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان کو اس وقت، ایسے تو جانتے تھے کہ کرکٹر ہیں اور یہ سب، ووٹ کوئی نہیں دیتا تھا۔ 1997 میں 7 سیٹوں پہ لڑے، 7 کی 7 ہار گئے اور ضمانت ضبط ہو گئی۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آہستہ آہستہ آگے کھلے گی۔ میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں جو بوٹ پالش نہیں کرتا، کسی کی بوٹ پالش نہیں کرے گا۔ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ عمران خان 1997 میں 7 سیٹوں سے لڑے، وہ ضمانتیں ضبط ہو گئی ساروں سے، اتنی بری طرح ہارے، ہر سیٹ ہار گئے۔ تحریک انصاف کے جتنے لوگ کھڑے ہوئے سب کے سب ہار گئے۔ 2002 میں عمران خان صرف 1 سیٹ سے لڑے۔ سیف اللہ نیازی ان کے کزن تھے، اکرام اللہ نیازی ان کے کزن تھے، اور ایک اور حفیظ اللہ نیازی۔ ان تینوں نے میاں والی جا کے ان کی کیمپین کی، اور مسلم لیگ نون کا جو بندہ تھا جو اصل میں جیتنا تھا، جس نے، کیونکہ انہی 2 پارٹیز میں اقتدار بڑھتا تھا، اس کو بٹھا دیا گیا ان کے حق میں، عمران خان کے حق میں وہ بیٹھ گیا۔ فوج نے ان کو 1 سیٹ دینی تھی، پرویز مشرف نے دینی تھی۔ پرویز مشرف تو ان کو دینا چاہ رہے تھے کافی ساری سیٹیں۔ عمران خان نے کہا نہیں، میں تو الیکشن جیت جاؤں گا سارا کا سارا۔ پرویز مشرف نے کہا یار عجیب آدمی ہے۔ پرویز مشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ جیت لیں، لیکن انہوں نے کہا 1 سیٹ تو ہم دلوا دیتے ہیں۔ اور 2002 میں پہلی سیٹ ملی، ایک ہی سیٹ سے لڑے۔ عمران خان کبھی بھی لائف میں 1 سیٹ پہ کبھی نہیں لڑے سوائے 2002 میں۔ ساری باتیں پتہ ہی نہیں، پتہ یہ سیکوینس سے پتہ ہونی چاہیے نا کہ بنے کیسے یہ سارے کیسے بنے، جو کہ میں نہیں بنوں گا کبھی بھی۔ تو اس لیے یہ جو گفتگو ادھر ہوتی ہے نا، یہ ساری کی ساری اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ شخصیات کے پجاری ہیں، اور شخصیات جب بن جاتی ہیں تو آپ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ نظریہ کوئی نہیں ہوتا، شعور وور کوئی نہیں ہے کسی میں۔ اور جی فوج نے ان کو نکال دیا، یہ کون سا شعور ہے؟ یہ تو کوئی شعور نہیں ہے۔ فوج نے اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا، اس کو، اور بھائی آئے بھی تو بوٹ پالش کر کے تھے نا، تو نکال دیا۔ مالکوں کی مرضی ہے، ملازم کو جو مرضی نکالیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ شعور کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک شعور کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کی قوم کی شعور کی مثال۔ ایک طرف آپ لوگ مدینہ کی ریاست بناتے ہیں، دوسری طرف آپ شاہ رخ خان کو ہیرو مانتے ہیں، اس کی ساری فلمیں دیکھتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور شاہ رخ خان کے گھر میں مندر بھی اور مسجد بھی ہے۔ یہ منافقت اپنی دیکھیں، آپ اپنا دوغلا پن دیکھیں۔ مجھے منافقت بتانی ہے، مجھے رائٹ رانگ نہیں بتانا۔
مجھے بتانا کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں. میں گانا گاتا ہوں، میں اس کو نہیں غلط سمجھتا، میں بانگے دول اس کو سمجھتا ہوں. بہت سے علماء تو کہ سمجھتے ہیں کہ گانا گانا بالکل ٹھیک ہے. میں منافقت کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ پتہ کس کو مانتے ہیں؟ جو ہر وقت نظر آئے، صرف اس لیے، چاہے وہ شاہ رخ خان ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے وہ آصف زرداری کی فیملی ہو، یا وہ شریف فیملی ہو، اور یا پھر وہ فوج کے جرنیل ہوں جن کے بوٹ پالش کر کے یہ سارے اقتدار میں آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو شعور وور کا کون سا پتہ ہے؟ برابری پارٹی جس شعور کی بات کرتی ہے وہ تو آپ کے آس پاس سے بھی نہیں گزرا ہوا. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک جمہوریت ہوتی ہے سرمایہ دار جمہوریت، سرمایہ دارانہ جمہوریت، جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلسٹ ڈیموکریسی. وہ آپ کے یہاں پہ رائج ہے. آپ کے یہاں پہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی رائج ہے. یہاں پہ صرف دو لوگوں کی عزت ہے، ایک جن کے پاس پیسہ ہو اور دوسرا جو انگریزی بولتا ہو. یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے بھائی. اور کیپٹلزم جو ہے وہ ویسٹ سے آیا ہے. فرینچ ریولوشن کے بعد کیپٹلزم کو استحکام ملا، اور اس کے بعد وہ ویسٹ میں جیسے جرمنی ہے، جیسے انگلینڈ ہے، اور بھی بہت سے ممالک تھے، اٹلی ہے. لیکن بعد میں جب امریکہ نے جنگ ایک طرح سے جیتی، جب بائی پولر ورلڈ بننے کی طرف دنیا گئی 1945 میں، سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ ہونے کے ساتھ ہی جب امریکہ بلا شرکت غیرے سب سے بڑا کیپٹلسٹ ملک ابھرا دنیا میں، تو کیپٹلزم جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں آ گیا. اور اسی لیے وہ اپنے صدر کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ لیڈر آف دا فری ورلڈ. وہ اپنے صدر کو کہتے ہیں لیڈر آف دا فری ورلڈ. فری ورلڈ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ والا فری نہیں جس میں آپ جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، جتنے مرضی پیسے کما سکتے ہیں، جب مرضی دل کرے پاسپورٹ بنوا کے ویزا لگوا کے ملک سے باہر جا سکتے ہیں. آپ کو تو قید کیا گیا ہے. کون سی آزادی؟ ادھر تو 90% لوگوں کو ویزا نہیں ملتا، جو مرضی کر لیں. وہ یورپ کا تو ویزا ملتا ہی نہیں کسی صورت میں. امریکہ کا ویزا نہیں ملتا ان کو، کینیڈا کا ویزا نہیں ملتا. تو اب تو قید ہیں. تو وہ پتہ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں سرمایہ دارانہ جمہوریت کے اندر جو پیسہ کمانے کی فری مارکیٹ آپ کو آزادی دیتی ہے. اور وہ صرف امیروں کو دیتی ہے، وہ صرف سرمایہ داروں کو دیتی ہے، جاگیرداروں کو دیتی ہے، اور مافیاز کو دیتی ہے، جو آپ کے ملک میں بھی 76 سال سے حکومت کر رہے ہیں. اگر بجلی کا مسئلہ حل کرنا ہے نا، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. جو کبھی شریف فیملی، کبھی بھی بھٹو زرداری فیملی، اور کبھی بھی عمران خان نہیں حل کرے گا. وہ بجلی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا آپ کو پتا ہے؟ بجلی کے جو آئی پی پیز ہیں وہ کن کے پاس ہیں؟ جو پاور پلانٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بجلی نہیں ملتی، اور ملک میں ہر قسم کی مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے ہے. اگر آج بجلی کا بحران ختم ہو جائے، آپ کا ملک جو ہے ایک دم غریب اور مڈل کلاس کے لیے بہترین ملک بن جائے. آپ کو پتا ہے آئی پی پیز کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ 2017 میں ابھی پارٹی نہیں بنائی تھی ہم نے. 2013 میں عمران خان کو 4 دفعہ انکار کر چکا تھا طریقہ انصاف میں جانے سے. ایک دفعہ احسن اقبال جو ہے ان کو انکار کر چکا تھا، میرے گھر آئے تھے وہ مسلم لیگ نون کے لیے. اور ایک دفعہ میں انکار کر چکا تھا ذوالفقار گوندل جو ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے لاہور سے. میں ان تینوں کو انکار کر چکا تھا. میں نے کہا میں نے نہیں پارٹی جوائن کرنی ہو 2013 میں، کیونکہ میں نظریاتی آدمی ہوں، میں بیم بازو کا آدمی ہوں. میرے والد صاحب پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. میں تو شروع سے ایک بات سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف پاور پوزیشن میں آ کے یا شہرت لے کے آدمی بڑی پارٹی بنا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں. بڑی پارٹی نہیں بنا سکتے آپ. تو اس لیے آئی پی پیز کے لیے میں 2017 میں گیا اور میں نے پتا کیا کہ ہے کیا معاملہ، پوری اچھی طرح پتا کیا. ابھی تو بات بھی نہیں شروع ہوئی تھی، کسی نے بھی نہیں شروع کی تھی. تو پتا کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ 90% سے زیادہ جو پاور پلانٹس ہیں وہ پاکستانیوں کے پاس ہیں. پاکستانی اس کو اون کرتے ہیں، کوئی انگریز نہیں کرتے. انگریزوں کی وجہ سے آپ پہ یہ مہنگائی اور غربت نہیں ہے، پاکستانیوں کی وجہ سے. 90% لوگ جو آئی پی پیز کے وہ پاکستانی ہیں. وہ جو 90% لوگ ہیں وہ سارے ان تینوں پارٹیز کے اندر موجود ہیں یا ان کے دوست ہیں، تحریک انصاف کے بھی، مسلم لیگ نون کے بھی، اور پیپلز پارٹی کے بھی. جب پہلی دفعہ بے نظیر بھٹو ان کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے جب آئی پی پیز ادھر لے کے آئیں وہ پہلی دفعہ، تو انہوں نے معاہدہ کیا کیا؟ 3 شکیں تھیں اس کے بڑی امپورٹنٹ. پہلی شک یہ تھی کہ جو مرضی ہو جائے نا، چاہے ہم آپ سے بجلی لیں یا نہ لیں، لیکن ہم آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے. کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ لاکھوں ڈالرز میں وہ کریں گے. وہ ساری کی ساری آپ کے پاس جائے گی، جو مرضی ہو جائے وہ ہم آپ کو دیں گے. چاہے ہمیں عوام کا پیٹ کاٹنا پڑے، چاہے ہمیں عوام کا خون نکالنا پڑے، ان کا جوس نکالنا پڑے، ہم آپ کو ضرور پیسے دیں گے، کیونکہ آپ بڑے پیسے والے ہیں. تو انہوں نے پہلی شک ان کے ساتھ رکھی. دوسری شک یہ رکھی کہ جو ڈالرز میں پیمنٹ ہوگی وہ پاکستانی روپیز میں نہیں ہوگی. روپیز میں پیمنٹ نہیں کریں گے ہم ڈالرز میں کریں گے. مطلب ڈالر اگر 200 کو ہو گیا، 300 کو ہو گیا، تو ہم اپنے پیسے زیادہ سے زیادہ جمع کر کے آخرکار ڈالر خرید کے پھر آپ کو پیمنٹ کریں گے. آپ سوچیں کتنی بڑی زیادتی پاکستانی عوام کے ساتھ ہوئی. تیسری شک سب سے امپورٹنٹ شک ہے، سب سے امپورٹنٹ،
وہ یہ ہے سارے لوگ جو اس وقت مسلم نون کے سپورٹر بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہیں اور پی ڈی آئی کے بیٹھے ہیں, وہ غور سے سنیں. آخری شک کیا تھی؟ آخری شک یہ تھی اگر ہماری آپ سے کوئی لڑائی ہو گئی نا ریاست پاکستان کی, تو ہماری کورٹس جو ہیں سپریم کورٹ سمیت وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ عالی جناب جو ہیں ان کا کیس ہمارے ساتھ جو سنیں. یہ عالمی عدالت میں جائے گا, ہماری کورٹس بھی نہیں سن سکتی کیس. تو آپ لوگ ان کے لیے کیا ہیں؟ کون ہے آپ لوگ؟ اب اگر برابری پارٹی کے پاس پاور ہوتی تو ہم پتہ کیا کرتے؟ غور سے سنیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پاور میں آ کے کانٹریکٹ ختم ہونے کا انتظار کرتے. کانٹریکٹ ختم ہوگا تو اس کے بعد تو عالمی عدالت بھی نہیں آ سکتی نا. کانٹریکٹ جب تک رہے گا عالمی عدالت کچھ کر سکتی ہے. جب کانٹریکٹ نہیں رہا, ختم ہو گیا, تو پھر عالمی عدالت کیا کرے گی؟ تو ہم کانٹریکٹ ختم ہونے کا انتظار کرتے اور اس کے بعد سارے پاور پلانٹس پہ قبضہ کر لیتے, سارے پاور پلانٹس پہ, اور پاکستان کا بجلی کا بحران 1 سیکنڈ میں حل ہو جاتا. لیکن یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ اس میں حصے دار ہیں سارے, یہ سارے حصے دار ہیں. اسد عمر نے ایک بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ, 2019 میں بہت بڑا بحران ہوا شوگر کا, چینی کا بحران ہوا, چینی کا. تو بحران حل نہیں ہو رہا تھا, بحران حل ہی نہیں ہو رہا تھا, ذخیرہ کیا ہوا تھا لوگوں نے. تو اسد عمر نے آگے کہا, اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا, اسمبلی میں کہتا ہے کہ اگر تو یہ بحران جو ہے یہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ہم 1 منٹ میں کر سکتے ہیں, کیونکہ سارے جو شوگر مافیا کے لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. برابری پارٹی میں کوئی شوگر مافیا کا آدمی نہیں آ سکتا, ہمارے آفس میں انٹر نہیں ہو سکتا. سرمایہ دار جاگیردار مافیا کا داخلہ بند ہے, بالکل اس طرح جس طرح ان پارٹیوں کے اندر عام لوگوں کا داخلہ بند ہے. ان تینوں پارٹیوں میں کوئی لیڈر نہیں بن سکتے. آپ ان کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں نکال سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ ان کے لیے کوئی بھی یہ کام کہتے ہیں تو چیلے بن کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو لیڈر نہیں بنائیں گے. یہ آپ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو اصل میں پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں تو آپ شرم کے مارے ویسے ہی مر جائیں. یہ آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں اس ملک کے اندر, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ساری صنعتوں پہ, ساری جگیروں پہ, ساری زمینوں پہ, سارے اداروں پہ. اور آپ ان سے جو کہ آپ کو تنخواہیں نہیں دیتے, جو آپ کو تنخواہیں دیتے ہیں تو اتنی تھوڑی دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں پال سکتے, علاج نہیں کرا سکتے, تعلیم نہیں دے سکتے, ان کے اداروں میں کام کرنے والے بھی نہیں کر سکتے. تو آپ ان سے امید لگا رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں جا کے آپ کے لیے قانون بنائیں گے اور آپ کے لیے حکومت چلائیں گے. یہ شعور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں طبقاتی شعور. یہ وہ طبقاتی شعور ہے جو آپ کو کوئی نہیں دے گا سوائے برابری پارٹی کے. میں نے یہ کیوں سوچا کہ یہ پارٹی بنا سکتا ہوں میں؟ اس لیے کہ پاکستان میں جو 3 بڑی پارٹیز ہیں وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے بنی ہیں, صرف ایک وجہ سے, کہ وہ ان لوگوں نے بنائی جن کو پورا پاکستان جانتا تھا. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ایوب نے, مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے, صدر نے, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ بنایا. وہ ایک جاگیردار تھے جس طرح اور بھی جاگیردار ہیں پاکستان میں, لیکن ان پہ ان کی نظر کرم جو ہے وہ آ گئی. انہوں نے ان کو بنایا وزیر خارجہ. تو راتوں رات ذوالفقار علی بھٹو ایک خبر بن گئے. اس زمانے میں صرف اخبار ہوتے تھے, صرف اخبار, اور ساتھ پی ٹی وی تھا, پاکستان ٹیلی ویژن, اور ریڈیو پاکستان, ایف ایم میں نہیں تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو کو راتوں رات امیج بنایا گیا. لیفٹ اور رائٹ کے پریس تھے, کچھ لوگ جو تھے وہ لیفٹ کے تھے, کچھ رائٹ کے تھے, بائیں بازو دائیں بازو کے. تو وہ سارے لیفٹ کے جو تھے انہوں نے بھٹو کو سپورٹ کیا. تمام میڈیا نے بھٹو کو, ایک سیکشن نے, لیفٹ کے سیکشن نے بھٹو کو سپورٹ کیا. بھٹو بن گئے ایک دم ہاؤس ہولڈ فگر. اس کے بعد انہوں نے ایک اور نیا کام کیا. انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے کاغذ پھاڑے, پورے دنیا میں پریس میں چلے گئے, پوری دنیا میں خبر بن گئی. تو بھٹو مشہور ہو گئے. تاشکند کے اوپر انہوں نے ایک چانس لیا تو ذوالفقار علی بھٹو ایک اتنا بڑا امیج بن گئے, اتنے شہرت یافتہ ہو گئے کہ پھر انہوں نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام پیپلز پارٹی تھا. اور بھائی آپ کچھ نہیں ہے, یہی ہے اصل میں. اور باتیں کر لیں جتنی مرضی, کتابیں لکھ دیں, فیس بک پہ جو مرضی بول لیں, شاعری کر لیں, گانے گا لیں, ہے کچھ نہیں. آپ صرف یہی 4 لوگ ہیں, اس لیے ان کی بات سننا ضروری ہے. یہ کون ہے 4 لوگ؟ یہ بنے کیسے, یہ کیسے بنے, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور یہ ایسی تاریخ ہے جو آپ جھٹلا ہی نہیں سکتے. اگلے ہیں نواز شریف. نواز شریف جنرل ضیاء الحق کی نظر کرم ہوئی, اور نواز شریف ایک انڈسٹریلسٹ فیملی کے تھے. پہلے جاگیردار تھے اور یہ سرمایہ دار تھے. کھرب پتی ارب پتی لوگ آج کے زمانے کے حوالے سے آپ میں سے نہیں تھے. اور آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں, اور آپ تو برابری پارٹی کے علاوہ آپ کو کوئی سمجھتے نہیں ہے. آپ ووٹر ہیں صرف, ان کے ووٹر. کبھی اس کو ووٹ دے دیں, کبھی اس کو ووٹ دے دیں. کیا ہوا, انہوں نے بنا دیا وزیر داخلہ پنجاب کا, ایسے اٹھا کے وزیر داخلہ کے بعد چیف منسٹر پنجاب بنا دیا. راتوں رات مشہور ہو گئے. جب مشہور ہو گئے تو اس کے بعد وہ چونکہ بڑے پیسے والے تھے, اب پیسے والے نے پارٹی بنانی تھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی اور سارے پاکستان کے, خاص طور پہ پنجاب کے جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار تھے ان کو ملایا اور ان کو کہا جی آؤ جی ہم پارٹی بناتے ہیں. پہلے مسلم لیگ نام رکھا, بعد میں جب مشرف کے زمانے میں وہ جے ہو
گیا تو انہوں نے بعد میں اس کا نام رکھ دیا نون، تو مسلم نون ابھی تک چل رہی ہے۔ اور تیسرے عمران خان ہے، ان کو آپ پہلے سے جانتے تھے۔ کتنی پارٹیاں ہیں نا، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پھر تحریک لبیک ہے، اس کے علاوہ حافظ سعید نے بھی ایک پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ 4 پارٹیاں تو یہ صرف اسلامی پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو بڑی کہتی ہیں۔ پھر MQM ہے، وہ وہاں پہ ہے کراچی حیدرآباد میں، پھر ANP بھی ہے جو پختونخوا میں ہے، اور ساتھ کراچی میں بھی ان کا تھوڑا بہت عمل دخل ہے۔ لیکن یہ کون ہے سارے؟ 4 لوگ ہیں، صرف 4 لوگ ہیں، صرف 4 لوگ ہیں پاکستان میں جو آپ کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ شریف فیملی، بھٹو زرداری فیملی، عمران خان اور جنرل عاصم منیر۔ اور آپ کون ہیں؟ یو آر نو بڈیز، آپ کچھ نہیں ہیں۔ آپ ادھر آگے آتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا نا، جواد احمد تو الیکشن بھی نہیں لڑ رہا، میں تو نظریاتی آدمی ہوں، اور مجھے تو لالچ ہی نہیں کسی چیز کا، زمین پہ سو سکتا ہوں۔ میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں ہے، میں نے اتنا پیسہ بنایا لیکن سارا اس پہ لگا دیا۔ تو میرے نام پہ گھر نہیں ہے، میرے والد صاحب کے گھر میں رہتا تھا۔ جب شہزاد روئے نے کیا سٹارٹ اپنا ایجوکیشن کا کام، تو میں نے ایجوکیشن کا کام میں نے بھی کیا اس وقت، لیکن میں نے کچھ عرصے کے بعد ہی سوئچ کر دیا پالیٹکس کی طرف۔ پہلے میں سیاسی پارٹی نہیں بنائی، مزدوروں کسانوں میں چلا گیا۔ آپ کو پتا ہے کل کیا ہوا؟ کل میں آ رہا تھا اپنے گھر سے، تو ایک پولیس والی وین، انہوں نے مجھے روکا، میں رک گیا۔ انہوں نے مجھے روکتے ہی کہا کہ جواد بھائی آ جائیں، تصویریں بنانی ہیں۔ میں نے کہا بنا لیں تصویریں۔ انہوں نے 5 لوگوں نے میرے ساتھ تصویریں بنائی۔ اس کے بعد میں جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا۔ آپ اس ملک کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں، برابری پارٹی صرف اس لیے بن سکتی ہے اگر آپ لوگ تھوڑا شعور کا مظاہرہ کریں، خود لیڈر بنے آگے، اس میں خود منظم ہو، خود الیکشن لڑیں۔ آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں گے میری وجہ سے، کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں، کروڑوں لوگ جانتے ہیں، کروڑوں۔ میں ان آرٹسٹ میں سے ہوں جو 40 لاکھ کیسٹ بیچتے تھے، 3 لاکھ عام آرٹسٹ بیچتا ہے، 40 لاکھ بیچتے تھے، 2-3 آرٹسٹ تھے ہم صرف۔ گاؤں میں جائیں گے ان کو پتا ہوگا میرا، شہروں میں جائیں گے پتا ہوگا، قصبوں میں جائیں گے پتا ہوگا، لیکن میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا نا، میں نے تو الیکشن ہی نہیں لڑنا۔ اعلان کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر پارٹی بنانے کے لیے ایک پارٹی ضروری ہے، اس وقت عام لوگوں کی پارٹی ضروری ہے۔ یہ ساری پارٹیاں خاص لوگوں کی ہیں، یہ چلاتے بھی خاص لوگ ہیں، یہ سرمایہ دار جگیردار مافیاز ہیں، یہ بجلی کا بحران حل نہیں کر سکتے، یہ شوگر کا بحران حل نہیں کر سکتے۔ اور جب برابری پارٹی آپ کو کہتی ہے ایک عام لوگوں کی بڑی پارٹی کی ضرورت ہے، اگر بڑی پارٹی نہ بنی پاکستان ختم ہو جائے گا۔ یہ اگر بڑی پارٹی نہ بنی تو کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر میں انتشار پھیل رہا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ دیکھیں یہ ایکٹیویزم سے پارٹیاں نہیں بنتی ہیں، کوئی نہیں بنتی۔ 1980 میں BJP بنی تھی، BJP 1980 میں، اور آج وہ مذہب کے نام پہ اتنی بڑی پارٹی صرف بنی ہے، ایکٹیویزم سے نہیں بنی۔ اسی طرح کانگریس اس وقت سے ہے انڈیا میں جب سے انڈیا ہے کانگریس ہے۔ پاکستان میں بھی مسلم نون اور پیپلز پارٹی کب سے ہیں آپ کو پتا ہے، اور ابھی طریقے صاحب نے ایک تیسری پارٹی بنائی ہے، لیکن چونکہ ساری پارٹیاں سرمایہ داروں جگیرداروں مافیاز کی پارٹیاں ہیں، 5-6 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں یہ لوگ۔ جبکہ ہماری جو پارٹی ہے، ہمارا ماڈل وہ ہے جو لیبر پارٹی کا ہے، یا جو بہت ہی ریڈیکل لیفٹ کی پارٹیز ہیں ان جیسا ہے۔ ہم چندے پہ الیکشن لڑواتے ہیں، لیکن چندہ تو آپ نے دینا ہے نا، کروڑوں لوگوں نے۔ اگر شعور ہی نہیں آئے گا تو چندہ کیسے دیں گے اپنی پارٹی کو؟ اور یہ عام لوگ چندہ دیتے ہیں 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، جس پہ یہ پارٹیاں الیکشن میں کھڑا کرتی ہیں کینڈیڈیٹس کو۔ آپ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ ایک بندہ خود ہی کھڑا ہو جاتا، وہ آگے کہتا ہے عمران خان صاحب، وہ جی جب انہوں نے ٹکٹس کے لیے لوگ مانگے تھے، جب یہ زمان پاک میں اندر بند تھے، ان کی لڑائی چل رہی تھی اس وقت، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ٹکٹس کے لیے لوگ چاہیے۔ اب آپ کو پتا ہے ٹکٹس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا شعور ہے نا آپ کو۔ ٹکٹ کیسے ملتی ہے؟ ٹکٹ ایسے ملتی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، جو امیر پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں اتنا امیر ہوں کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں اپنے پیسے سے، اپنے ہی پیسے سے، کیونکہ میں نہیں کچھ بننا ہے، میں نہیں بعد میں پیسے بنانے ہیں، تو میں ہی پیسہ لگاؤں گا، یا اس کے کوئی سپانسرز ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے بننا ہے، تو اس لیے کیا کریں کہ آپ مجھے 4 کروڑ 5 کروڑ میں لگاؤں گا، آپ میرے سے 2-3 کروڑ آپ لے لیں۔ وہ ان پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں، 7-8 کروڑ روپے میں ان کی ڈیل ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی اس والے کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ خبر بھی آ رہی ہو کہ ہاں یہ جیت سکتا ہے، یہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے، تو اس کو وہ ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں اور اس کو پیسے لے کے الیکشن بھی لڑوا لیتے ہیں، آپ ان کو جا کے ووٹ دے دیتے ہیں۔ یار کو خیال کرو، کوئی تھوڑی بہت کوئی تو احساس کرو اپنا، کوئی تو احساس کرو، بندہ کوئی عقل کوئی ہاتھ مارتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہو جو کروڑوں روپیہ لا کے الیکشن لڑتے ہیں، تمہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جب یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے گھروں کا محاصرہ بھی نہیں کرتے۔ اتنے ڈرپوک اور بزدل قوم اس وقت آپ ہوتے ہیں۔ اپنے MP MLA کے گھر جائیں، نکالیں اس کو باہر، اس کو کہیں یہ مسئلے لے ہوئے، جاتے ہو
जा ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो आपके चंदे से वो इलेक्शन लड़ा है, वो तो अपने पैसे से लड़ा है, वो उसको आपको क्या कह सकते हैं? अपनी पार्टी हो, अपने चंदे से चले, करोड़ों लोग चंदा दें और उसके बाद वो इलेक्शन में जीत के आपके लिए कुछ ना करे, ये नहीं हो सकता। वो आपके मोहल्ले में रहता होगा, इनमें से कोई आपके मोहल्ले में नहीं रहता। इमरान खान एक पहाड़ी पे रहता है, दूर जाके 300 कनाल में। नवाज शरीफ रायगढ़ में रहता है, रायगढ़ में हजारों कनाल में। और आसिफ जरदारी को मालूम ही नहीं है कि उसके इस मुल्क के अंदर कितने घर हैं, कितनी जमीनें हैं, उसको खुद भी नहीं मालूम। और यही तीन है जो मैटर करते हैं, कोई मैटर नहीं करता और कोई पार्टी और मैटर नहीं करती, आप भी मैटर नहीं करते। और चौथा जो मैटर करता है वो बूट पॉलिश करवा के इनसे जब इनको ठोकर मार के बाहर निकालता है तो ये मजलूम बन जाते हैं और आगे कहते हैं जी कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। और भाई आप लोग तो पैसा बना रहे थे, आप तो पैसा बना के जो है इस मुल्क के अंदर एंजॉय कर रहे थे। आपने तो किया कुछ नहीं किसी के लिए, जो भी आता था वो कुछ नहीं करता था, दूसरों पे इल्जाम देता था। तो देखें, बराबरी पार्टी के दो बड़े बड़े फर्क हैं। पहला फर्क ये है कि ये पार्टी, इसके जो लीडरान है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ पार्टी बना रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको असल शऊर आए सियासी और आप अपनी पार्टी बनाए। दूसरी, अमर जो है ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, ये जालिब साहब के पोते हैं। पहले तो उनके लिए क्लैप करेंगे, उन्होंने इतना बड़ा आपके लिए जबरदस्त फंक्शन अरेंज किया और कोई ऐसी बातें भी आपको सुनने को मिली हैं जो कोई नहीं करता। और दूसरा फर्क ये है बराबरी पार्टी का बाकी लोगों से कि हमारे जो लीडर हैं वो सिर्फ मिडिल क्लास और मेहनत कश हो सकते हैं। हम सरमायादार, जागीरदार, माफियाज को अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर एंटर भी नहीं होने देते। हम उनके खिलाफ खड़े हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हैं, दबांगे दोहल खड़े हैं। और मैं कुछ भी जो करूंगा जिंदगी में, एक काम नहीं करूंगा, बूट पॉलिश कभी नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जब इन शख्सियात के शहर से निकलें तो बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें और तमाम शायर भी करें, अदीब भी करें, आईटी के लोग करें, मार्केटिंग के लोग करें, तमाम पाकिस्तान में प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, फिर डॉक्टर्स, जितने भी लोग हैं वो करें, क्योंकि एक बड़ी पार्टी ही पाकिस्तान को बदल सकती है। छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं बदल सकते और बड़ी पार्टी जो है वो सिर्फ बराबरी पार्टी ही बन सकती है। मैं लेफ्ट के तमाम लोगों को भी दावत देता हूं, अपनी अपनी 1.5 यूनिट की मस्जिदें ना बनाएं, इस पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि आप जितने अरसे में अपना नाम बनाएंगे ना, उतने अरसे में आपका टाइम खत्म हो चुका होगा। एक आदमी था कन्हैया कुमार, वो JNU से निकला, लेफ्ट का बंदा था, उसने अपना बड़ा नाम नू बनाया, लेकिन सड़क पे कोई नहीं जानता था उसको। इंडिया में सड़क पे कोई नहीं जानता, सड़क पे जाने जाना जरूरी है आपका। वो कोई नहीं जानता था, उसने पता क्या किया आखिरकार? आपको पता है वो किस पार्टी में गया है इंडिया में? कांग्रेस में। वो कांग्रेस में चला गया आखिरकार। एक और लड़की निकली JNU से, बड़ी उसने लीडरशिप अपनी दिखाई, शैला रशीद, बड़ी सी तकरीरें की, उसने अपना नाम नूम बना लिया। आपको पता है वो अब किसके साथ जाके मिली है? उस पार्टी के साथ जो कि पार्टी है कश्मीर की। और आजकल वही शैला रशीद बीजेपी के नरेंद्र मोदी की तारीफें करती है। तो यहाँ आके वो गिरते हैं, क्यों? इसलिए नहीं कि वो बुरे लोग होते हैं, इसलिए कि उनके पास और कोई तरीका नहीं होता, उनको कोई जानता नहीं होता। उनको पता लगता है इतने अरसे के बाद भी कि हमें कोई नहीं जानता आज भी। अगर तो आप में थोड़ा की शऊर है, अकल है, हमारी पार्टी के ऑफिस आए, जितनी मर्जी बहस करें, लेकिन ये वाला शऊर ना मुझे बताएं कि मैं तो इसके लिए गालियां निकालता हूं, मैं इसके लिए गालियां निकालता हूं और मैं इसके लिए गालियां निकालता हूं। किसके लिए? खरबपति, अरबपति, सरमायादार, जागीरदार, माफियाज के लिए। और कौन निकालता है? ये मिडिल क्लास के, ये वर्किंग क्लास के लोग जिनको कभी कुछ नहीं मिला और ना आगे कुछ मिलना इनसे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।